الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آج ایک اہم مسئلہ جس پر ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے، وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ٹیکہ لگوائیں، انجیکشن لگوائیں، تو اس وقت بعض حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور ہمارے علماء اور جو فقہا گزرے ہیں، ائمہ اربعہ، ان کے دور مبارک کے اندر یہ ٹیکے کا معاملہ اس انداز میں نہیں تھا، اس لیے یہ مسئلہ قدیم کتب کے اندر تو بیان نہ ہوا، لیکن جیسے میڈیکل نے ترقی کی، سائنس عروج پر پہنچی، تو اس کے ساتھ یہ ٹیکے کا مسئلہ بھی آیا۔ اب ٹیکے کے معاملے میں علماء کی کچھ آراء ہیں، پہلے میں وہ پیش کر دیتا ہوں اور پھر محقق عصر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مسلم، آپ نے جو تحقیق ٹیکے کے بارے میں فرمائی، وہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے وہ آراء جو ٹیکے کے بارے میں علماء رکھتے ہیں۔ ٹیکے کے متعلق کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے وہ کسی بھی قسم کا ہو، مطلقاً روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غذا یا دوا اس وقت روزے کو توڑتی ہے جب وہ چیز اس رستے سے جسم کے اندر پہنچے جو عادتاً دوا یا غذا کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ نظریہ ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور نظریہ ہے علماء کا، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر رگ کے اندر ٹیکہ لگوایا جائے، جسے وین کے اندر ٹیکہ لگوانا کہتے ہیں، انجیکشن لگوانا کہتے ہیں، وین کے اندر جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسل کے اندر، پٹھے کے اندر، گوشت کے اندر جو ٹیکہ لگوایا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک نظریہ یہ ہے جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اور محققین کا، علماء کا ہے، کہ ٹیکہ چاہے مسل کے اندر ہو یا ٹیکہ چاہے راگ کے اندر لگایا جائے، ٹیکہ کسی بھی صورت میں ہو تو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا علماء کے دلائل کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور پہلی بات تو میں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکہ راگ کے اندر ہو یا مسل کے اندر، چونکہ وہ دوا یا غذا جو ہے وہ اس راستے سے نہیں گئی جو عادتاً جس کے ذریعہ سے دوائی یا غذا جو ہے وہ پہنچائی جاتی، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس پر وہ بھیڑ کے کاٹنے کو یا نہانے کے ذریعے، مسام کے ذریعے جو پانی داخل ہوتا ہے اس کو قیاس کرتے ہیں، اور بھی کچھ دلائل ہیں۔
کچھ علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خون کے اندر یعنی پٹھے میں ٹیکا لگوایا جائے، مسل میں ٹیکا لگوایا جائے تو دوائی اس انداز میں نہیں پہنچتی جس انداز میں راگ کے ذریعے اگر ٹیکا لگوایا جائے تو دوائی ڈائریکٹ جو ہے اس کا عمل ہوتا ہے اور جہاں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہ پہنچتی ہے، لہذا روزہ ٹوٹے گا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ پہلے میرا بھی یہی نظریہ تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب میں نے غور و خوض کیا، اس کے معاملات کو پڑھا، علماء سے گفتگو ہوئی، تو پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹیکا لگوانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس شخص کو مرض لاحق ہو جائے، بیماری بڑھ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ ٹیکا نہ لگوائیں گے تو آپ کو افاقہ نہیں ہوگا اور بندے کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے، تو ایسے شخص کو اگر وہ ٹیکا لگواتا ہے تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اب مختصراً ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس رستے کے ذریعے سے جائے، دیکھنا یہ ہے کہ ٹیکے کا مقصد کیا ہے۔ دراصل ٹیکے کا مقصد جو ہے وہ بدن کی اصلاح ہے۔ جو کام ہم دوائی کے ذریعہ سے یا غذا کے ذریعہ سے کرتے ہیں وہی کام ٹیکوں کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ جو دوائی منہ کے ذریعہ سے معدے میں پہنچے اور پھر عمل کرے، جو غذا منہ کے ذریعہ سے معدے کے ذریعے اندر پہنچے اور پھر وہ اپنے ایک خاص عمل کے بعد جو ہے وہ اپنا عمل دکھائے اور اثرات کا اظہار طریقے کے ذریعہ سے وہی چیز جسم کے اندر پہنچا دی جاتی ہے، تو اصل مقصود ہے اصلاح بدن۔ تو جب یہاں پر اصلاح بدن پایا گیا تو اگر ٹیکا کسی بھی صورت میں لگوایا جائے گا تو وہ چیز جو دوا کے ذریعہ سے یا غذا کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتی ہے وہ ٹیکے کے ذریعہ سے بھی حاصل ہوتی ہے اور اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات ویسے بھی سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات جو ہے وہ خوراک سے روک دیا جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، معدے کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچانی ہوتی، لیکن ان کے جسم کی قوت کو بحال رکھنے کے لیے ان کو گلوکوز کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں، ڈاکٹر جو ہیں ان کو ٹیکے لگاتے ہیں، تو اب وہ نہ پانی پی رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہی ضرورت ان کی ٹیکے جو ہے وہ ٹیکوں کے ذریعہ سے اور دوسری ادویات کے ذریعہ سے وہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پر بڑی وضاحت کی ہے اور علماء کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو مرض لاحق ہو جائے اور اس کو ٹیکا لگوانے کی ضرورت پڑ جائے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص بعد میں ایک روزے کی قضا کرے، کیونکہ یہاں پر اگرچہ حقیقتاً تو دوا یا غذا لینا نہیں پایا جا رہا لیکن مانن جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ روزے کے جو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں، روزے کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں وہ چیز حقیقتاً پائی جائے یا مانن پائی جائے تو حقیقتاً پائی گئی پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مانن پائی جائے تو پھر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن آپ اتنا یاد رکھیں، ٹیکے کے ذریعہ سے، بوتل کے ذریعہ سے، انجیکشن کے ذریعہ سے اصلاح بدن ہو جاتی ہے اور وہ دوا اور غذا والا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکے کے ذریعہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو ٹیکا لگوانا پڑا تو اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں ایک روزہ جو ہے وہ قضا کرے۔ یہی جو ہے وہ احتیاط کا بھی تقاضا ہے۔ احتیاط کا تقاضا اس لیے کہ جب کسی مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو پھر احتیاط کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اگر کسی شخص کو اول تو کوشش کریں کہ ٹیکے کے ساتھ، ٹیکے کے بغیر روزہ جو ہے وہ نبھایا جائے، تکلیف کو برداشت کر لیا جائے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے، اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ جس کا مرض بڑھ جائے وہ روزہ توڑ دے، وہ روزہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر تکلیف زیادہ
بڑھ جائے، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، جان پر جو ہے کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو شریعت اس بندے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا روزہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا پھر ہیلے بہانے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں جب اس کا ایک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ایک حل موجود ہے کہ بعد میں قضا ہو جائے گی اور بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، تو پھر بندے کو اپنے روزے کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے طبی انداز میں بھی اور شرعی انداز میں بھی بہت سارے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اس پر جو ہے وہ اور اس کو ٹیکہ لگوانا پڑ جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد میں ایک روزے کی قضا کرے۔ میں نے اس مسئلہ کے بارے میں اور بھی مسالک کے جو علماء ہیں ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، دیوبندی علماء ہیں یا اہل حدیث علماء ہیں، ان کی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ اہل حدیث علماء میں بھی ٹیکے کے بارے میں اختلاف موجود ہے، دیوبندی علماء میں بھی ٹیکے کے بارے میں اختلاف موجود ہے، بریلوی علماء میں بھی ٹیکے کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں احتیاط کا دامن یہی ہے کہ اگر کسی کو ٹیکہ لگوانا پڑے تو بعد میں اس کی قضا جو ہے وہ لازمی طور پر دینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔